حدیث میں آتا ہے کہ میوزک سننے والے کے کان میں اللہ رب العزت پگھلا ہوا سیسا ڈالیں گے، اس کے بعد اس کو واپس کھینچا جائے گا تو اس کا سارا سر بکھر جائے گا، ریزہ ریزہ ہو جائے گا، پھر اس کو درست کیا جائے گا اور دوبارہ اس کے کان میں سیسا اڈیلا جائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین وہدانا بالکتاب المبین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین محمد بن عبد اللہ الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ومن الناس من یشتری لہو الحدیث لیضل عن سبیل اللہ بغیر علم ویتخذها ہزوا اولئک لهم عذاب مہین۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ بزرگان محترم اور عزیز دوستوں اور ساتھیوں، آج کا دور بڑا کٹھن زمانہ ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے یہ جو ارشاد فرمایا کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ فتنے ایک کے بعد ایک اس طریقے سے آئیں گے جیسے مالا ٹوٹ کر موتی بکھرتے ہیں۔ آج کا زمانہ بھی وہی زمانہ ہے۔ ہم رات دن مشاہدہ کر رہے ہیں کہ کتنے فتنے ہماری زندگیوں میں حاوی ہو گئے اور ہمیں اس کا احساس بھی نہیں ہو رہا۔ ان فتنوں میں ایک فتنہ گانا بجانا یا میوزک ہے۔ قرآن کریم میں کنایتاً اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں صراحتاً اس کے حرام ہونے کا اعلان کیا گیا ہے، لیکن بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ احادیث تواتر کے ساتھ ہمارے سامنے موجود ہیں کہ میوزک حرام ہے، اس کا سننا ناجائز ہے، اس کا بجانا یا سننا بے برکتی کا باعث ہے، اللہ کے نافرمانوں میں شمار ہوتا ہے۔ یہ سب چیزیں ہونے کے باوجود ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ اس میں کوئی حرج نہیں، یہ تو زمانے کا ایک رنگ ہے۔ یہ زمانے کا رنگ نہیں، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بغاوت ہے۔ بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ آج گانے بجانے کو اور میوزک کو برا تو سمجھا جاتا ہے لیکن گناہ نہیں سمجھا جاتا، بلکہ گناہ کا احساس ہی ختم ہو گیا ہے۔ نبی کریم علیہ السلام کی حدیث ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص کسی میوزیکل مجلس میں بیٹھا اور گانا سنا، یہاں گانے سے مراد وہ اشعار ہیں جس کے بیک گراؤنڈ میں میوزک ہو، اگر کوئی ایسا گانا بجانا سنتا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن اس کے کان میں اللہ رب العزت سیسا پگھلا کر اڈلوائیں گے، اور یہ بار بار دہرایا جاتا رہے گا۔ یہ عمل جو ہے بار بار دہرایا جائے گا۔ ایک ہوتا ہے شیشہ کانچ اور ایک ہوتا ہے سیسا۔ سیسا کہتے ہیں پگھلے ہوئے دھات کو، جیسا تانبا ہوتا ہے، پیتل ہوتا ہے، ایک قسم ہوتی ہے دھات کی، اس کو سیسا کہا جاتا ہے۔ جب اس کو پگھل کر زمین میں ایک گڑھا کر کے ڈالا جاتا ہے تو وہ درخت اور جھاڑ کی طرح ایسے پھیلتا چلا جاتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ میوزک سننے والے کے کان میں اللہ رب العزت پگھلا ہوا سیسا ڈالیں گے، اس کے بعد اس کو واپس کھینچا جائے گا،
جب وہ واپس کھینچا جائے گا تو اس کا سارا سر بکھر جائے گا، ریزہ ریزہ ہو جائے گا، پھر اس کو درست کیا جائے گا اور دوبارہ اس کے کان میں سیسا اڈیلا جائے گا۔ اللہ مان الحفیظ، کتنی خطرناک وعید ہے، کیسا زبردست عذاب ہے، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، گھنٹیاں شیطانی ساز ہیں، ساز سے مراد میوزک کے آلات ہیں، اور جب جنگ بدر پیش آئی تو اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ اونٹ اور اونٹنیوں کے گلے میں گھنٹیاں بندھی ہوئی ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا اس کو الگ کر دو، تو ساری گھنٹیوں کو نکال کر الگ رکھ دیا گیا، اس کو استعمال میں نہیں لایا گیا۔ حضرت امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ وہ فرماتے ہیں کہ جس گھر میں میوزک ہو، یعنی میوزک بجتا ہو، اس گھر میں آفات اترنے لگتی ہیں، اور اس گھر میں جسمانی اور روحانی بیماریاں جنم لے لیتی ہیں، اور اس گھر میں رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے۔ اللہ اکبر۔ آج کون سا گھر ہے جہاں میوزک نہ ہو؟ میں بھی اس میں شامل ہوں، آپ بھی اس میں شامل ہیں۔ کون سا گھر ہے جو میوزک سے بچا ہوا ہو؟ لیکن معاملہ یہ ہے کہ آج موبائل یا الیکٹرک آلات جو ہیں یہ ضرورت بن گئے ہیں، جو بھی اپلیکیشن کھولتے ہیں اس میں میوزک سنائی دیتا ہے، لیکن کم سے کم اتنا تو کیا جا سکتا ہے کہ جان بوجھ کر میوزک نہ سنیں، جان بوجھ کر گانے بجانے کا ماحول پیدا نہ کریں۔ یہ تو ہمارے اختیار میں ہے، لیکن ہم اس کو بھی بھولتے جا رہے ہیں۔ اللہ ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے۔ میوزک جسے اردو میں موسیقی کہا جاتا ہے، یہ کب شروع ہوئی، کس دور میں شروع ہوئی، کس نے شروع کیا، ہم نہیں جانتے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بھی یورپ کی دین ہے، انگریز لے کر آیا ہے، ایسا نہیں۔ حابیل اور قابیل کا قصہ تو آپ نے سنا ہوگا۔ قابیل نے اپنے بھائی حابیل کو ناجائز قتل کر دیا تھا، تو قابیل کا جو قبیلہ ایک طرف ہٹ کر آباد ہوا، بعد میں نسلیں بڑھی تو یہ قبیلہ بہت زیادہ پھیل گیا، تو اس قبیلے نے دو جگہ رہائش اختیار کر لی، ایک نشیبی علاقے میں، میدانی علاقے میں آباد ہو گیا، دوسرا حصہ پہاڑی علاقوں میں آباد ہو گیا، غاروں میں۔ پہاڑی لوگوں کو کام بہت ہوتا ہے، پانی کے لیے ان کو چلنا پڑتا ہے، اترنا پڑتا ہے، غذا کے لیے ان کو اترنا پڑتا ہے، دوسرے کاموں کے لیے پہاڑ سے آنا جانا پڑتا ہے، ان کے پاس کام زیادہ ہوتا ہے۔ میدانی علاقے میں جو لوگ آباد رہتے ہیں ان کے پاس کام کم ہوتا ہے، وہ اسی جگہ پڑاؤ ڈال لیتے ہیں جہاں پانی ہو، وہی کھیتی کر لیتے ہیں جہاں زمین صحیح ہو، تو ان کو زیادہ فاصلہ طے کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی، کام زیادہ نہیں ہوتا۔ تو ابلیس یعنی شیطان ایک بوڑھے آدمی کی شکل میں میدانی علاقے میں جو قابیل کا قبیلہ آباد تھا اس کے پاس پہنچا اور ان سے کہا کہ آپ لوگ کتنے خوبصورت ہیں، کتنے ہینڈسم ہیں، آپ کی شکلیں اور جسم کتنے اچھے ہیں، کتنے طاقتور ہیں، آپ کے پاس سب کچھ ہے، لیکن آپ خالی بیٹھے رہتے ہیں، کیا آپ کو بوریت نہیں ہوتی؟ انہوں نے کہا کہ بوریت ہوتی ہے، کام تو کچھ ہے نہیں، جو کام ہوتا ہے صبح صبح کر لیتے ہیں۔ کہا کہ ٹھیک ہے، میں آپ کی بوریت دور کرنے کے لیے ایک چیز دیتا ہوں۔ پھر اس نے گانا گایا اور ساتھ میں میوزک پلے کیا، اس زمانے میں جو بھی طریقہ اختیار کیا ہو، اور پھر اس نے آلات میوزک ان کو بتائے کہ اس طرح بنائے جائیں، اور اس کے بعد باقاعدہ انسانوں میں میوزک کا اور گانے کا رواج پیدا ہو گیا۔ اب آپ سوچئے کہ جس کام کی ابتدا شیطان نے کی ہو، ابلیس نے کی ہو، اس میں برکت اور رحمت کہاں سے آ سکتی ہے؟ وہ اللہ کی فرمانبرداری والا عمل کہاں سے ہو سکتا ہے؟ کبھی نہیں ہو سکتا، کبھی نہیں ہو سکتا۔ آج میڈیکل سائنس بھی یہ کہہ رہی ہے کہ میوزک سے فوری طور پر آرام تو ضرور ملتا ہے،
دل کو راحت حاصل ہوتی ہے، لیکن جیسے جیسے میوزک سن کر ختم کرتے ہیں آدمی ڈپریشن کا شکار ہو جاتا ہے اور ساتھ ہی اس کا بلڈ پریشر ہائی ہو جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب لوگ پارٹیاں کر کے رات دیر گئے گھر واپس ہوتے ہیں تو ان کے مزاج میں چڑچڑاپن پیدا ہو جاتا ہے، غصہ آنے لگتا ہے، ان کو کوئی ٹچ کر دے تو وہ آپے سے باہر ہو جاتے ہیں، لڑائی جھگڑا کرنے لگتے ہیں۔ جو لوگ پارٹیوں سے واپس جاتے ہیں تو واپس جاتے ہوئے جب کار ڈرائیو کرتے ہوئے ہوتے ہیں تو اکثر پارٹیوں کے بعد کار کے ایکسیڈنٹ بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ اس کی وجہ یہی ہے، میڈیکل سائنس کا کہنا ہے میوزک سے اس وقت تو دل کو آرام ملتا ہے لیکن بلڈ پریشر ہائی ہو جاتا ہے، مزاج میں چڑچڑاپن اور غصہ پیدا ہو جاتا ہے اور عقل اس کی معاف ہو جاتی ہے، بر وقت وہ فیصلہ نہیں کر پاتا، تو اس وجہ سے اس طرح کے حادثات زیادہ پیش آ رہے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ شیطانی عمل میں کہاں سے اچھائی ہوگی؟ نہیں ہو سکتی۔ آج کل ایک چیز اور بھی ہے، وہ یہ کہ قوالی کو جائز قرار دے لیا گیا ہے۔ دیکھیے نبی کریم علیہ السلام نے اشعار کے پڑھنے، کہنے، سننے پر پابندی نہیں لگائی، لیکن وہ اشعار جو آدمی کو بےہودگی کی طرف لے جائیں، بے حیائی کی طرف لے جائیں اور شرم و غیرت اس کے اندر سے ختم ہو جائے، ایمان کے منافی عمل ہو، کسی کی عزت داؤ پر لگ رہی ہو، آدمی غصے میں آ رہا ہو یا شیطان کے بہکاوے میں آ سکتا ہو، ایسے تمام اشعار کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ اور پھر بیک گراؤنڈ میں ان اشعار کے ساتھ میوزک شامل کر دی جائے تو یہ تو بڑا گناہ ہے۔ تو قوالی آج کل یہی ہو رہی ہے، ہم کہتے ہیں یہ قوالی جائز ہے، قوالی میں بعض اشعار جو ہیں وحدانیت کے خلاف بھی ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سے عقیدت اور محبت کے خلاف بھی ہیں، لیکن ہم سمجھتے نہیں، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بس بند سے بند مل رہا ہے تو ایک لطف پیدا ہو رہا ہے، یہ جائز ہے۔ ایسا نہیں ہے، وہ اشعار جائز ہیں جو شریعت کے مطابق ہوں، لیکن بغیر میوزک کے جائز ہے۔ قوالی اس لیے بھی ناجائز ہے کہ آج کل اس میں سیٹیاں بھی بجائی جاتی ہیں، میوزک بھی بجایا جاتا ہے، تالیاں بھی پیٹی جاتی ہیں، شور شرابہ بھی مچایا جاتا ہے، اور اشعار کے تو کیا کہنے، جو چیز گانوں میں نہیں ہوتی وہ آج قوالی میں آ گئی۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ قرآن کریم کی آیت ہے وَمَا كَانَ صَلَاتُهُمْ عِنْدَ الْبَيْتِ إِلَّا مُكَاءً وَتَصْدِيًا، ان کافروں کی نماز کعبۃ اللہ کے سامنے جو تھی وہ صرف سیٹیاں بجانا اور تالی پیٹنا تھی۔ آج بتائیے قوالی میں یہ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ اگر یہ ہوتا ہے تو یہ بھی کیسے جائز ہو گئی؟ قرآن فیصلہ کر رہا ہے، یہ ہماری اپنی باتیں نہیں ہیں، کوئی عالم کسی کو روک ٹوک نہیں کرتا جب تک کہ قرآن اور حدیث میں اس سے متعلق کھلی بات نہ آ جائے۔ لیکن آج کل گانا اور میوزک ہم نے حلال قرار دے لیا ہے، یہ جائز نہیں ہے، جائز نہیں ہے۔ حضرت رحمت اللہ علیہ کے سامنے ایک مرتبہ ایک صاحب آئے اور انہوں نے بڑی خوشی کے ساتھ، بڑے جذبے کے ساتھ کہا کہ یہ میری چھوٹی سی بچی ہے، 5-6 سال کی بچی ان کے ساتھ تھی، تو کہا کہ حضرت یہ بچی ڈانس میں نمبر 1 آئی ہے اپنے اسکول میں۔ تو حضرت نے کہا کہ بھائی بہت افسوس کی بات ہے، آپ تو خوشی کے ساتھ بتا رہے ہیں، یہ نمبر 1 نہیں آئی ہے، یہ تمہارے جہنم کا ٹکٹ لے کر آئی ہے۔ اللہ اکبر۔ اور ہم فخر کے ساتھ کہتے ہیں کہ ہمارے بچے اس طریقے سے آگے بڑھ رہے ہیں۔ آج معصوم بچوں کو میوزیکل کلاسز دی جا رہی ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ترقی ہے، یہ ترقی نہیں ہے۔ پہلے زمانے میں مائیں قرآن کریم کی تلاوت کر کے بچوں کو سلایا کرتی تھی، افسوس کی بات ہے آج کے زمانے میں موبائل دے کر انہیں جگایا جاتا ہے۔ ہر گھر کی بات ہے، ہر گھر کی بات ہے، میرا گھر بھی شامل ہے، آپ کا گھر بھی شامل ہے، لیکن یہ تو ہو سکتا ہے کہ کم سے کم جان بوجھ کر میوزک سے، گانے سے ہم دور ہو جائیں۔ ہر اپلیکیشن میں
ہر ایپ میں ہر چیز جب بھی ہم استعمال کرتے ہیں نیٹ پر میوزک ضرور آتی ہے، لیکن وہ تو مجبوری ہے، چلو ٹھیک ہے، لیکن کم سے کم اتنا تو ہے کہ جان بوجھ کر میوزک نہ سنیں، گانے پلے نہ کریں۔ آج کل یہ ہوتا ہے دکانوں پر بیٹھے ہیں، خالی بیٹھے ہیں تو میوزک پلے کر دیتے ہیں، گانے چلا دیتے ہیں۔ شروع میں صبح ہی صبح قرآن کریم کی تلاوت کی جاتی ہے، موبائل میں یا ویسے پلے کیا جاتا ہے قرآن کریم، پھر قوالی لگائی جاتی ہے اور پھر گانوں پر آ جاتے ہیں، میوزک پر آ جاتے ہیں۔ یہ کہاں کا اسلام ہے؟ اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ، جن کو عمر ثانی بھی کہا جاتا ہے، شیر اور ہرن یا شیر اور بکری ایک گھاٹ پانی پیا کرتے تھے ان کے دور خلافت میں۔ آپ نے اپنے بچے کے استاد سے کہا کہ اگر آپ میرے بچے کے دل سے میوزک اور بانسری نکال دیں اور اس کی نفرت پیدا کر دیں تو میں سمجھوں گا کہ آپ نے میرے بچے کی تربیت فرما دی۔ اللہ اللہ، کتنی بڑی بات ہے، کتنی بڑی بات۔ اور آج کل ہم تو یہ کہتے ہیں کہ اسکول ہو یا کوئی اور جگہ، ہم کہتے ہیں ہمارے بچے کو بھی کچھ موقع دیجیے۔ یہ جائز نہیں ہے میرے بھائی۔ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جس دل میں گانا اور میوزک سرایت کر جائے، بیٹھ جائے، اس دل میں قرآن کی محبت باقی نہیں رہتی، اور جس میں قرآن کی محبت باقی نہیں رہتی اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بھی باقی نہیں رہتی۔ کتنی بڑی بات ہے۔ اور پھر آگے آپ فرماتے ہیں دلوں میں یہ میوزک جو ہے غفلت پیدا کرتی ہے اور گھروں میں نفاق پیدا کرتی ہے، توڑنے والی۔ آج کون سا گھر ہے جس میں اختلاف نہ ہو رہا ہو، لڑائی نہ ہو رہی ہو، جھگڑے نہ ہو رہے ہوں، لیکن ہم میوزک کو سمجھتے ہیں کہ یہ نفاق پیدا کرنے والی نہیں، یہ تو دل بہلانے والی چیز ہے۔ حضرت امام موسیٰ کاظم رحمۃ اللہ علیہ، ان سے کسی نے سوال کیا، انہیں کئی مرتبہ جیل میں ڈالا گیا ان کی دینداری کی وجہ سے۔ حکومت مطالبہ کرتی کہ آپ اس عمل پر دوسروں کو راغب نہ کریں، لیکن وہ نہ مانتے، لوگوں کو دین کی تعلیم دیتے، تبلیغ کرتے، تو حکومت نے کئی مرتبہ ان کو جیل میں ڈالا۔ امام موسیٰ کاظم رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا آپ کو کون سی جیل میں سب سے زیادہ تکلیف پہنچی؟ تو انہوں نے کہا کہ ایک رات کی جیل جب ہوئی مجھے، وہ سب سے زیادہ تکلیف دہ تھی۔ کسی نے کہا کہ ایک رات کی جیل میں آپ کو کیا تکلیف پہنچی؟ آپ تو برسوں جیل میں رہے، ایک رات میں آپ کو کیا تکلیف پہنچ گئی؟ انہوں نے کہا کہ جس ایک رات کے لیے مجھے جیل میں ڈالا گیا تو جیل کے اندر کہیں باہر سے پوری رات میوزک کی آواز میرے کانوں میں آتی رہی، وہ رات مجھ پر سب سے زیادہ تکلیف دہ تھی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ بشر حافظ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں تو آپ نے سنا ہوگا، بڑے اللہ والے، بڑے بزرگ۔ جب آپ کا وصال ہوا تو فجر کی نماز کے بعد جنازے کی نماز پڑھائی گئی اور جنازہ اٹھایا گیا، لیکن اتنے لوگ تھے کہ فجر میں جنازہ اٹھا تو 2 یا 3 میل کے فاصلے پر جنازہ لے جانے میں عشاء ہو گئی، اتنی بڑی تعداد جنازے میں شامل ہوئی۔ ایسے بڑے پائے کے بزرگ۔ بشر حافی کی توبہ کا ایک واقعہ یہ بھی روایات میں آتا ہے کہ امام موسیٰ کاظم رحمۃ اللہ علیہ نے دیکھا کہ ایک گھر سے رات میں میوزک کی اور گانے کی آواز آ رہی، تو انہوں نے اس دروازے پر جا کر دستک دی، بیل بجائی۔ اندر سے ایک کنیز باہر آئی، اس نے پوچھا کہ کیا بات ہے؟ تو موسیٰ کاظم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اس گھر کا مالک غلام ہے یا آزاد ہے؟ تو اس کنیز نے کہا کہ ظاہر سی بات ہے، مکان کا مالک ہے تو آزاد ہی ہوگا، غلام کا مکان تھوڑا ہی ہوتا ہے۔ تو حضرت موسیٰ کاظم نے ایک بڑا پیارا جملہ ارشاد فرمایا، آپ نے کہا کہ ہاں آزاد ہی ہوگا، تم نے سچ کہا،
اگر غلام ہوتا تو غلامی کے آداب اس کو آتے اور وہ گناہ میں ملوث نہ ہوتا۔ مطلب یہ کہ اگر آدمی اللہ کا غلام ہوتا تو اللہ کی غلامی کرتا اور اس کی عبادت کا حق بجا لاتا، گناہ میں مبتلا نہ ہوتا، نیکی کی طرف جاتا۔ یہ مکان کس کا تھا؟ یہ بشر حافی کا مکان تھا، ان کا گانے بجانے کا کام تھا۔ جیسے ہی یہ بات سنی تو فوراً اٹھ کر باہر آئے اور کنیز سے پوچھا کون تھا؟ کہا کہ موسیٰ کاظم آئے تھے۔ کہا کہ سچ کہا کہ میں اگر غلام ہوتا تو مجھے غلامی کے آداب آتے، اور دوڑ کر حضرت موسیٰ کاظم کو روکا اور کہا کہ حضرت آپ میری اصلاح فرما دیں، میں آپ کے ہاتھ پر توبہ کرتا ہوں، آئندہ گانا بجانا میوزک کو میں خیر بات کہہ کر نیکی کی زندگی اختیار کر لیتا ہوں۔ پھر بے شمار واقعات ہیں آپ کے، آپ نے بے شمار لوگوں کو دیندار بنایا، تبلیغ کی ان کی، اللہ اکبر۔ پچھلے سال انہی دنوں میں عراق کے اندر ایک شادی ہوئی، بڑی مہنگی شادی، ہر طرح کا انتظام، ہر طرح کا کھانا۔ اس شادی میں میوزک کا ایک خاص انتظام کیا گیا تھا، بے شمار مہمان تھے۔ جب میوزک پلے کیا گیا تو اس وقت کچھ پٹاخوں کو اس ترتیب سے لگایا گیا تھا کہ وہ رنگ بکھیرے، میوزک کے ساتھ ان کا رنگ ظاہر ہو۔ لیکن ظاہر سی بات ہے جو شیطانی عمل ہوتا ہے اس میں خیر کہاں ہوتی ہے۔ ان پٹاخوں کے پھوٹنے کے ساتھ پنڈال میں آگ لگی، شادی محل میں آگ لگی، دلہا دلہن کے علاوہ دونوں طرف کے تمام رشتہ دار مارے گئے، کوئی آگ سے بچ کر باہر نکل نہیں پایا، 117 جنازے اٹھے۔ اب آپ بتائیے، میوزک کی وجہ سے جن کی موت ہوئی، اب روز قیامت کیا ان سے باز پرس نہیں ہوگی؟ آدمی جس حال میں مرتا ہے اسی حال میں اٹھایا جاتا ہے، جن لوگوں کے ساتھ اس کی میت ہوتی ہے، روح قبض ہوتی ہے، اس کی زندگی گزرتی ہے، انہی لوگوں میں اس کا شمار ہوتا ہے۔ تو کیا وہ نافرمانوں میں نہیں گئے؟ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ، کون نہیں جانتا، کون نہیں جانتا۔ آج دنیا تڑپ رہی ہے کہ ایک صلاح الدین ایوبی مل جائے تو ہمارا قبلہ اول فتح ہو جائے۔ لیکن کہاں سے پیدا ہو میرے بھائیوں؟ صلاح الدین ایوبی جب پیدا ہوتے ہیں جب ماں باپ بھی نیک ہوں، برائی اور اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی سے دور ہوں، تب صلاح الدین ایوبی پیدا ہوتے ہیں۔ صلاح الدین ایوبی کے متعلق آتا ہے کہ ان کے والد نکاح نہیں کر رہے تھے۔ امام جو تھے مسجد کے، انہوں نے کئی بار کہا کہ آپ نکاح کر لیں، لیکن یہ کہا کرتے کہ میں ایسی عورت سے نکاح کروں گا جس سے ایک بیٹا ہو، اور وہ عورت میرا ہاتھ پکڑے اور کہے کہ چلیے ہم جنت چلتے ہیں، اور وہ بیٹا جب بڑا ہو تو وہ بیت المقدس کو فتح کرے۔ امام صاحب نے کہا تمہاری دلہن ملنی مشکل ہے۔ اب اتفاق دیکھیے، ایک بوڑھا آدمی مسجد میں داخل ہوا، اس کے ساتھ ایک نوجوان لڑکی تھی برقعے میں، پردے میں۔ تو اس بوڑھے شخص نے کہا کہ میری بیٹی نکاح نہیں کرتی۔ کہا کہ کیوں؟ یہ کہتی ہے کہ میں ایسے شخص سے نکاح کروں گی جس سے ایک بیٹا ہو، وہ میرا ہاتھ پکڑے کہے کہ چلو جنت چلتے ہیں، اور وہ بیٹا جب بڑا ہو تو وہ بیت المقدس کو فتح کرے۔ امام صاحب خوش ہو گئے، کہنے کہ بھائی رشتہ مل گیا۔ فوراً جو ہے صلاح الدین ایوبی کے والد نجم الدین کو بلایا اور کہا کہ آپ کے مزاج کی ایک لڑکی ہے لیکن یتیم ہے، مسکین ہے، یہ اس کا چچا لے کر آیا ہے، اس کے ماں باپ نہیں، مال نہیں، آپ چاہیں تو نکاح کر لیں۔ نکاح ہو گیا۔ صلاح الدین ایوبی پیدا ہوئے، 5 سال کے تھے، گلی میں کھیل رہے تھے، باپ نے دیکھا تو گود میں ایسے اٹھایا، بچہ خوش ہو گیا کہ باپ نے مجھے لاڈ پیار سے اٹھایا ہے، پیار کرے گا، لیکن ایسے اوپر اٹھا کر نیچے پٹک دیا اور کہا کہ تجھے کھیلنے کے لیے میں نے پیدا نہیں کیا، تجھے بیت المقدس فتح کرنا۔ اللہ اکبر۔ یہ صلاح الدین ایوبی جب بڑے ہوئے کیا ہوا؟ بیت المقدس فتح کرنے سے پہلے بے شمار جنگیں لڑی، بے شمار جنگیں لڑی، عیسائیوں سے بھی جنگیں ہوئی،
اور ایسے مسلم نافرمانوں سے بھی جنگیں ہوئی جو انگریزوں سے ملے ہوئے تھے۔ تاریخ کا ایک سیاہ باب ہے کہ 35,000 کا مسلم لشکر جو نافرمان مسلمان تھے اور انگریزوں کے تلوے چاٹنے والے تھے، انہوں نے پیسہ لے کر اور انگریز لڑکیاں لے کر صلاح الدین ایوبی کا راستہ روکنے کے لیے ان سے جنگ کی، اور جنگ ہوئی۔ 35,000 میں سے 22,000 وہ نافرمان مسلمانوں کو صلاح الدین ایوبی نے موت کے گھاٹ اتارا، اور پھر جب ان کو مبارکباد دی گئی تو کہا کہ مجھے مبارکباد مت دو، اگرچہ یہ نافرمان تھے لیکن تھے تو میرے بھائی، تھے تو میرے بھائی۔ اور جب ان سے مال غنیمت کو اٹھایا گیا ان مسلمانوں سے، ان کے خیموں سے، تو اس میں کیا نکلے؟ کبوتر نکلے، چڑیائیں نکلی اور مور نکلے، میوزک کے جتنے آلات ہوتے تھے وہ سب نکلے، ناچنے گانے والی لڑکیاں نکلی جو یورپ سے آئی تھی، اور اس لیے آئی تھی تاکہ صلاح الدین ایوبی کا یہ راستہ روک سکے۔ ایسے نافرمانوں سے صلاح الدین ایوبی نے پہلے اپنی زمین کو صاف کیا، اور اس کے بعد اس جنگ کے بعد، ابھی بیت المقدس فتح نہیں ہوا تھا، اس جنگ کے بعد صلاح الدین ایوبی نے تاریخی جملہ کہا اور کہا اگر یہ میوزک پلے کرنے والے مسلمان نہ ہوتے، اللہ کی قسم میں 20 سال پہلے بیت المقدس فتح کر لیتا ہوں۔ اللہ اللہ، آج بھی یہی ہو رہا ہے۔ کون سا عرب ملک ہے جہاں میوزک نہ ہو؟ ہم تو کہتے ہیں ہم کفرستان میں ہیں، لیکن کون سا عرب ملک ہے جہاں میوزک نہ ہو؟ باقاعدہ اب تو البم بن رہی ہیں، اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے۔ میوزک نے اسلامی تاریخ میں ہمیشہ نقصان پہنچایا۔ اسپین جہاں 800 سال اسلامی حکومت رہی اور مغل سے زیادہ مضبوط حکومت رہی، 800 سال کے بعد جب ان سے حکومت چھینی تو 2 وجہ سے، ایک شطرنج کی وجہ سے اور دوسرا میوزک اور گانے کی وجہ سے۔ آج وہاں 50 سال پہلے سے تبلیغی جماعت نے کام شروع کیا، تو اب ایک مسجد ہے جہاں باقاعدہ نماز ہوتی ہے، ورنہ 50 سال پہلے ایک مسجد بھی نہیں تھی جہاں اذان دی جا سکے۔ کلمہ گو مسلمان ختم ہو گئے تھے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ تشریف لے جا رہے تھے، تو ایک آدمی تھا جس کا نام سازان تھا، جو میوزک اور گانے کے ذریعے لوگوں کا دل بہلاتا اور کمائی کیا کرتا تھا، گانے بجانے والا آدمی تھا۔ جب آپ اس کے قریب سے گزرے تو دیکھا کہ وہ گانا بھی بجا رہا ہے اور میوزک بھی بجا رہا ہے، شراب میں بھی مست ہے، اس پر ایک کیفیت طاری ہے۔ تو آپ اس کے قریب سے گزرتے ہوئے ایک آدمی سے ملے، تو اس آدمی سے آپ نے فرمایا کاش یہ اپنی آواز کو قرآن کریم کی تلاوت میں خرچ کرتا۔ اللہ، کتنا اچھا جملہ کہا۔ یہ جملہ سازان کے کان میں بھی پڑا، وہ فوراً اٹھ کر اس آدمی کے پاس آیا اور اس نے کہا کہ حضرت عبداللہ بن مسعود کیا کہہ کر گئے؟ تو اس نے کہا کہ انہوں نے ایک پیارا جملہ کہا کہ سازان اگر اپنی آواز کو قرآن کی تلاوت میں خرچ کرتا کتنی اچھی بات تھی۔ تو فوراً اس کا دل جو ہے اللہ اور اس کے رسول کی طرف راغب ہوا، اور اس نے کہا کہ ہاں میں نے غلط کیا ہے، میں نے بڑا غلط کیا ہے۔ اور پھر وہ دوڑتا ہوا حضرت عبداللہ بن مسعود کی خدمت میں آیا اور کہا کہ حضرت میں معافی چاہتا ہوں، اللہ سے توبہ استغفار کرتا ہوں، آئندہ میں ایسا کوئی عمل نہیں کروں گا۔ توبہ کی میوزک سے، گانے بجانے سے، نتیجہ کیا نکلا؟ 7 پشتوں تک اس کی نسلوں نے قرآن کی خدمت کی۔ اللہ، ایک آدمی کی توبہ سے 7 پشتیں سنور گئی، اور ان کے ذریعے کتنے لوگ صحیح ہوئے ہوں گے، کتنے لوگ راستے پر آئے ہوں گے، یہ الگ بات ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک نوجوان تھا جس نے کوئی گناہ نہیں چھوڑا تھا، شراب پیا کرتا تھا، زنا کیا کرتا تھا، اور گانے بجانے یعنی میوزک میں ایسا مبتلا تھا کہ اسے ہوش ہی نہیں تھا۔ بستی میں، چونکہ انبیاء کی بستی تھی، حضرت موسیٰ موجود تھے، حضرت ہارون موجود تھے،
تو لوگوں نے، نیک لوگ تھے، لوگوں نے اس کو بستی سے باہر نکال دیا، کہا کہ تیرا ہمارے یہ درمیان کوئی کام نہیں۔ اب وہ باہر چلا گیا، جنگل میں جا کر رہنے لگا۔ ایک عرصے کے بعد حضرت موسیٰ پر وحی نازل ہوئی کہ جاؤ، ایک بندہ ہے جو جنگل میں فلاں جگہ پڑا ہوا ہے، بیمار ہے، اس کی عیادت کرو۔ حضرت موسیٰ کچھ لوگوں کے ہمراہ وہاں پہنچے۔ لوگوں نے کہا کہ اے موسیٰ، یہ تو اللہ کا اور آپ کا نافرمان ہے، اس نے تو کوئی گناہ چھوڑا ہی نہیں۔ لیکن حضرت موسیٰ نے کہا کہ نہیں، ابھی اس سے بات کر لینے دو۔ ابھی بات کر ہی رہے تھے کہ اس کا انتقال ہو گیا۔ وہی نازل ہوئی کہ موسیٰ تم اسے غسل دو، تم اسے اپنے ہاتھوں سے کفن دو، اور پھر خود اس کی نماز پڑھاؤ اور اپنے ہاتھوں سے اسے قبر میں اتارو۔ اور ایک بات ہے، اعلان کر دو، جس نے اس کی نماز جنازہ پڑھ لی میں نے اس کی بھی مغفرت کر دی۔ اللہ اکبر۔ حضرت موسیٰ بڑے پریشان ہوئے، اللہ یہ اس نے تو کوئی گناہ چھوڑا ہی نہیں تھا۔ اللہ رب العزت نے وہی نازل فرمائی کہ موسیٰ، اس نے ساری زندگی میوزک میں اور نافرمانی میں گزاری، لیکن جب اسے بستی سے نکال دیا گیا اور آخر وقت آیا تو اس نے دعا کی کہ اے اللہ، میری نافرمانی کی وجہ سے، میرے گانے بجانے اور شراب کباب کی وجہ سے لوگوں نے مجھے اپنے آپ سے دور کر دیا۔ اب میں بستی سے تو نکال دیا گیا ہوں، لیکن اے اللہ، میں سچی پکی توبہ کرتا ہوں، تو مجھے معاف فرما دے۔ اگر تو معاف کرنے والا ہے تو مجھے معاف فرما دے، اور اگر تو مجھے معاف نہیں کرنا چاہتا، سزا دینا چاہتا ہے، تو اے اللہ، جتنے روئے زمین پر انسان ہیں ان سب کے گناہ مجھ پر ڈال دے، ان سب کی مغفرت کر دے، مجھے جہنم میں ڈال دے۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا اس کی اس دعا کی وجہ سے، اس توبہ کی وجہ سے ہم نے اس کے تمام گناہ معاف کر دیے۔ اب جو اس کی نماز جنازہ میں شامل ہوگا ہم اس کی بھی مغفرت کر دیں گے۔ اللہ کتنی اچھی بات ہے، کتنی اچھی بات ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں بھی ایک ایسا ہی واقعہ پیش آیا۔ حضرت عمر فاروق کا دور خلافت ہے، آپ کو خواب میں اللہ رب العزت نے حکم فرمایا کہ جنت البقیع میں ایک بوڑھا آدمی ہے، جاؤ اس کا خیال کرو۔ حضرت عمر فاروق جب جنت البقیع میں پہنچے تو دیکھا کہ ایک بوڑھا آدمی ہے 80 سال کا، اس نے قبر کھودی ہوئی ہے اور قبر میں لیٹا ہے۔ بات چیت ہوئی تو پتا چلا ساری زندگی میوزک میں، گانے میں گزار دی، لوگوں کو چھپ چھپ کر گانے سناتا تھا، اس سے جو پیسے آ جاتے تھے اپنا گھر چلا لیتا تھا۔ اسلامی حکومت تھی، خلافت کا زمانہ تھا، عام طور پر گانے نہیں گائے جا سکتے تھے، تو گھروں میں چھپ چھپ کر گانا گاتا، میوزک بجاتا، جو آمدنی ہوتی اس سے اپنی زندگی گزارتا۔ لیکن جب بوڑھا ہو گیا، طاقت نہیں رہی، تو آواز خراب ہو گئی، میوزک بجانا مشکل ہو گیا، تو فاقے ہونے لگی، بیمار ہو گیا، علاج نہیں ہو سکا۔ تو اس وقت خیال آیا کہ اب تو کوئی مجھے گھاس نہیں ڈالے گا، تو لہٰذا بہتر یہ ہے کہ میں پہلے ہی اپنی قبر کھود لوں اور وہاں جا کر لیٹ جاؤں تاکہ سکون سے مر تو سکوں۔ تو قبر خود ہی کھودی اور وہاں لیٹ گیا۔ اللہ نے حکم فرمایا، خواب کے ذریعے حضرت عمر فاروق تشریف لائے، پوچھا کہ کیا معاملہ ہے، اس نے ساری بات بیان کر دی۔ حضرت عمر فاروق نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، تو نے ساری زندگی نافرمانی میں گزار دی، لیکن یہ بتا کیا تو نے توبہ کی یا نہیں؟ اس نے کہا کہ ہاں توبہ تو کی ہے، لیکن اثر نظر نہیں آ رہا کہ توبہ قبول ہوئی یا نہیں۔ حضرت عمر فاروق نے فرمایا تیری توبہ قبول ہو گئی ہے، اللہ رب العزت نے حکم فرمایا ہے کہ میں تیرا خیال کروں۔ اللہ اکبر۔ آدمی گناہ میں مبتلا ہو، پھر پچھتائے اور اللہ سے سچی پکی توبہ کر لے تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو مٹا دیتے ہیں، اسے معاف کر دیتے ہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ نیت تو ہو۔ لیکن ہمارے یہاں میوزک کو لے کر آج کل احساس بھی نہیں کہ یہ گناہ کا معاملہ ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث روایت کرتی ہیں کہ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جو شخص اس حالت میں مر جائے کہ اس کے پاس
کوئی گلوکارہ ہو، یعنی کوئی ایسی عورت ہو جو گانا بھی گائے میوزک بھی بجائے، تو پھر اس کی کوئی نماز جنازہ نہ پڑھے۔ اللہ، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ صرف ریڈ کراس میں جا کر عورتیں گانا بجاتی ہیں۔ آج جب سے ٹک ٹاک اور انسٹا اور نہ جانے کیا کیا آیا ہے، تب سے ہر گھر میں شارٹ کلپ کے ساتھ میوزک پلے کیا جاتا ہے، بچیاں ناچتی گاتی ہیں۔ کیا یہ گھر میں گلوکارہ نہیں ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے سخت الفاظ ارشاد فرمائے، کوئی آدمی مر جائے، اس کے پاس کوئی ناچنے گانے والی ہو، چاہے بیوی ہو، بیٹی ہو، کوئی اور ہو، تو اس کی نماز جنازہ مت پڑھو۔ کتنی سخت وعید ہے، اللہ ہمیں سمجھ عطا فرمائے، سمجھ عطا فرمائے۔ ایک حدیث کا مفہوم ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری امت میں 4 بڑے فتنے ہیں، ان میں چوتھا اور آخری بڑا فتنہ گانا بجانا اور میوزک ہے، جو امت کو تباہی کے دہانے پر لے جائے گا۔ آج وہی دور ہے، آج وہی دور ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے، بخاری کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، میری امت میں آخر زمانے میں ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو گانے بجانے کو حلال قرار دیں گے۔ آج ہم وہی ہیں کہ ہم اس کو برا ہی نہیں سمجھ رہے ہیں، گویا حلال ہے، جائز ہے، ہم نے اسے جائز قرار دے دیا، حالانکہ قرآن اور حدیث سے صراحتاً اس کے ناجائز اور حرام ہونے پر دلیلیں موجود ہیں۔ کسی شاعر نے کہا ہے، اپنے من میں ڈوب کر پاجا سراغ زندگی، اپنے من میں ڈوب کر پاجا سراغ زندگی، تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن، اپنا تو بن، کسی کا نہ صحیح، اپنے آپ کو تو قیامت کے عذاب سے بچا لے۔ لیکن ہم تیار نہیں ہیں۔ دعا فرمائے اللہ رب العزت ہمیں سمجھ عطا فرمائے اور اس لعنت کو، اس فتنے کو ہمارے گھروں سے، ہمارے معاشرے سے، ہمارے محلوں سے نابود فرمائے اور ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ کعبے پہ پڑی جب پہلی نظر، کیا چیز ہے دنیا بھول گیا، کیا چیز ہے دنیا بھول گیا۔